الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن لم تظہر الفاحشة فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون الی آخر الحدیث او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو وجود بخشا، اس میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ان نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہیں، آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کا سہارا بھی لے لیا جائے، تب بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی، کوئی قوم نعمتوں کی قدردانی اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی ان نعمتوں کی ناقدری کرے تو اللہ تبارک و تعالی ان نعمتوں کو سلب کر لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، یا وہ نعمتیں پاس ہوتے ہوئے بھی آدمی بڑی الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو ہم ہر وقت استعمال کرتے ہیں، جب وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالی اعتدال کے ساتھ چلاتے رہیں تو وہ ہمارے لیے رحمت اور آسانیوں اور سہولتوں کا سبب ہیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی ان نعمتوں میں ذرا تبدیلی کر دے تو وہ وبال جان اور مصیبت بن جایا کرتی ہیں۔ ہوا کی اگر ہم مثال لیں تو یہ ہوا جب تک اپنی معتدل رفتار سے چلتی رہے تو یہ ہر انسان کے لیے نفع بخش ہے، ہر آدمی اس ہوا کے ذریعے سانس لے رہا ہے اور وہ زندہ ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی اس ہوا کو تیز کر دیں تو یہ ہوا طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جس میں نہ جانے کتنے لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے، کتنے مضبوط جڑوں سے وابستہ درخت اکھڑ جاتے ہیں اور بلند و بالا عمارتیں یہ گر جاتی ہیں۔ اسی طرح پانی جب تک اپنی معتدل رفتار کے ساتھ دنیا میں چل رہا ہے تو تمام تر لوگ پانی سے سیراب ہو رہے ہیں اور اپنی زندگی کا سامان کر رہے ہیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی پانی کی رفتار کو بڑھا دے تو یہ پانی سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر بستیاں یہ اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، نہ جانے کتنے لوگ اس سیلاب کی نظر ہو جاتے ہیں اور کتنے ہی لوگوں کے خوبصورت اور بلند و بالا محلات اور قلعے وہ زمین میں دھس جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آگ اپنی معتدل رفتار کے ساتھ باقی رہے تو یہ انسان کے لیے بہت ساری چیزوں میں راحتوں اور سہولتوں کا ذریعہ ہے۔ اگر یہی آگ لاوے کی شکل اختیار کر لے اور جوالا مکھی بن جائے تو پھر یہ زمین کی تہوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ اسی طرح انسان کا یہ سانس جو بہت ہی انسان کے لیے نفع بخش طریقے سے آ رہا ہے اور معتدل رفتار میں ہے تو انسان زندہ ہے، یہی سانس اگر تیز ہو جائے تو انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، اور یہی سانس اگر کم ہو جائے تو انسان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ لہٰذا ہر نعمت اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے وہ انسان کی مزاج کی رعایت کرتے ہوئے اس کے لیے نفع بخش بنائی ہے۔ انسان پیشاب کرتا ہے تو وہ اتنی آسانی سے اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن اگر یہی پیشاب اس کی تھیلی میں رک جائے یا یہ کہ یہی پیشاب کثرت سے آنے لگے تو پھر انسان کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر حال میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے اور ان نعمتوں کی وہ ہرگز ناقدری نہ کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ لیکن بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی انسان کو آزماتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اور اگر انسان کبھی کسی مصیبت کا شکار ہو جائے
تو وہ اگر یہ سمجھنا چاہے کہ یہ مصیبت میرے لیے عذاب ہے یا اللہ کی جانب سے آزمائش ہے، تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس مصیبت کے بعد بندہ اپنی پرانی روش کو، اپنے پرانے چال چلن کو چھوڑ کر شریعت کے اصولوں کو اپنا لے۔ لیکن مصیبت میں گھرے ہونے کے باوجود بھی آدمی اگر اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو اور وہ اپنی زندگی کے کاموں کے متعلق نظر ثانی نہ کرے، چال چلن میں کوئی تبدیلی نہ کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ مصیبت عذاب ہوا کرتا ہے۔ اور کسی قوم کی ترقی وہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ انسان اپنی اصلاح نہ کر لے، اور فرد اصلاح کرے گا تو فرد سے معاشرہ وجود میں آئے گا اور معاشرے کی اصلاح ہوگی، اگر معاشرے کی اصلاح ہوگی تو ساری بستی اور سارے شہر کی اصلاح ہوگی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، پوری دنیا عالمی وبا کا شکار ہے، ہر فرد اس کا شکار اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس کر رہا ہے۔ اب یہ موجودہ وبا یا اللہ کی جانب سے عذاب ہے یا یہ کہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہے، اس کو جانچنے کا معیار بھی وہی ہے جو بیان کیا گیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ارشاد فرمایا ہے، حضرت عائشہ نے ایک بار پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ طاعون کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ عذاب یبعثہ اللہ علی من یشاء وان اللہ جعلہ رحمۃ للمؤمنین لیس من احد یقع الطاعون فی بلدہ صابرا محتسبا الا کان لہ مثل اجر الشہید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاعون یہ ایک عذاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں بھیج دیتے ہیں، لیکن یہ طاعون مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ وہ رحمت اس طرح ہے کہ اگر کوئی مسلمان اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے شکوہ نہ کرے اور طاعون کی بیماری کو بھی برداشت کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی شہید کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطاعون رجس ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل او علی من کان قبلکم، کہ طاعون یہ اللہ کی جانب سے عذاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عذاب تم سے پہلے لوگوں پر، بنی اسرائیل پر بھی بھیجا تھا۔ لہٰذا اس سخت اور مصیبت ترین گھڑی میں ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ موجودہ عالمی وبا کیا ہمارے لیے اللہ کا عذاب ہے یا یہ کہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن الى آخر الحدیث، کہ جب آدمی کوئی قوم 5 کام کرنے لگے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ ان بیماریوں کا نام ان کے آباء و اجداد کے زمانے میں موجود نہیں تھا اور وہ بیماریاں ان سے پہلے لوگوں میں موجود نہیں تھی۔ اس کا بنیادی سبب 5 چیزوں میں سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ بے حیائی ہے۔ اگر ہم اس بات کو ہی موجودہ زمانے میں اینالائز کریں اور تجزیہ کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہر طرف بے حیائی اور عریانیت، فحاشیت ہی ہے۔ ہر آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پس پش ڈال کر فیشنیبل وہ طریقے جو یہود و نصارہ کے طریقے ہیں ان طریقوں کو اپنانے میں مشغول ہے اور انہی طریقوں کو اپنانے میں اپنی ترقی اور اپنی عزت سمجھتا ہے۔ اور اگر ہم موجودہ زمانے کا یہ عمل بھی دیکھیں کہ یہاں دن بدن ننگا پن یہ فیشن بنتا جا رہا ہے، یہ بے حیائی بنیادی وجہ ہے کہ اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو رہا ہے اور ہم مختلف مصیبتوں سے دوچار ہیں۔ اگر ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان مصیبتوں سے نکل کر اللہ کی رحمت کے پناہ میں آ جائیں تو ہمیں وہی طریقے اختیار کرنے ہوں گے جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں اور سکھائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔